اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں کہ بدر تو ایک بڑی لڑائی ہے جو پہلی لڑائی ہے اسلام کی، اب قیامت تک لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔ تو ایمان والو، جیسے بدر میں تم نے مضبوطی دکھائی ہے نا، پیچھے نہیں ہٹے، تو جنگ کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک اصول اللہ بیان کر رہا ہے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملاقات کرو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، زحفاً دو بدو، آمنے سامنے یعنی میدان جنگ میں، فلا تولوہم، تو مت پھیرو ان سے، الادبار، اپنی پشتوں کو، کبھی بھی پیٹھ مت پھیرو ان سے۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو میدان جنگ میں اس دن اپنی پیٹھ ان سے پھیر کے بھاگے گا، آگے کیا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، دو صورتیں مستثنی ہیں وہ میں بھی بیان کرتا ہوں، تو جو بھی پیٹھ پھیر کے بھاگے گا، فقد باء بغضب من اللہ، تو اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے گا۔ وہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی جان بچا کے واپس آ رہا ہوں، تو جان تو بچا رہا ہے لیکن اللہ کا غضب اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے تو۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابھی تو سمجھ رہا ہے میرا ٹھکانہ گھر ہے، میں آرام سے گھر میں آ کے سکون سے اہل و عیال میں رہوں گا، اصل ٹھکانہ یہ تھوڑی، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ تو وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو میدان جنگ سے، اسلامی ملک کے فوجی کو، وہ بھی مجاہد ہوتا ہے جو اسلامی ملک کا دفاع کر رہا ہے، ایسے فوجی کو میدان جنگ سے بھاگنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ اس لیے علماء نے جو اکبر الکبائر ذکر کی ہے نا، حدیث میں اور زیادہ اس کے بارے میں وعیدیں ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اسی حد تک کوشش کروں گا جتنی تفسیر کے لیے جتنی تشریح ضروری ہے، کہ میدان جنگ سے جو بھاگنا ہے وہ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ میں سے بھی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اس سے دوسروں کو کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، آپ اگر بھاگتے ہیں دوسرے مجاہدین کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، ان کو بھی دل میں بھاگنے کا خیال آتا ہے۔ یہ بے وفائی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ آپ ان میں میدان جنگ میں نہتہ چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بے وفائی بھی ہے، یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اس سے کافروں کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ دیکھو یہ تو بھاگنا شروع ہو گئے۔ بہت ساری اس کی فسادات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس عمل کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ البتہ دو صورتیں قرآن نے مستثنی کی ہیں، جن دو کا ذکر یہاں ہے، اور ایک اور صورت بھی ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہاں کیا صورت اللہ نے ذکر کی ہے وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں جو آگے قرآن میں آ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ پہلا اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے انشاءاللہ ہم آیتیں پڑھیں گے جس میں آتا ہے کہ وہ جب وہ تفسیر آئیں گے تو ڈیٹیل تو اسی وقت ہوگی، بھی میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی طاقت کافروں کی نسبت آدھی ہے، یعنی جنگ مسلط ہو گئی آپ کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی، جیسے بدر مسلط ہو گئی تھی، یعنی وہ تو صحابہ تو نہیں لڑائی کے لیے آئے تھے، وہ تو قافلے کے لیے آئے تھے جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا، لیکن جنگ مسلط ہو گئی۔ تو ایسے موقع پہ ابتدا میں اسلام کا حکم یہ تھا کہ کافر یعنی اسلام دشمن جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آیا ہے، اس کی طاقت اگر تم سے 10 گنا زیادہ ہے اور تمہاری طاقت اس سے 10 گنا کم ہے، 1 اور 10 کا ریشو ہے، تو بھی تم نے بہرحال لڑنا ہے، تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اسباب اور وسائل ان کے پاس 10 گنا زیادہ اور تم ان سے 10 گنا کم، 1 اور 10 کا اگر ریشو ہے، جیسے یہاں 100 ہیں وہاں 1000 ہیں، یہاں 1000 ہیں تو وہاں 10,000 ہیں، ہر لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے بھی، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی، تو پھر مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ میدان سے بھاگ جائیں۔ ہاں اگر اس سے کم ہے، یعنی مسلمان 100 سے بھی کم اور کافر 1000 یا 1000 سے زیادہ ہیں، تو پھر اسلام نے اجازت دی تھی کہ ایسے موقع پہ، کیونکہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں فتح ہونا ناممکن ہے، الا یہ کہ اللہ مدد کر لے، تو ایسی صورت میں تم میدان جنگ سے جا سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو۔
اس کے بعد پھر قرآن نے خود ہی اعلان کیا الآن خفف اللہ عنکم. شروع میں حکم سخت تھا، یعنی اگر مسلمان 100 ہیں اور کافر 1000 ان پہ مسلط ہو کے آ گئے تو اللہ نے کہا تھا اب تمہیں لڑنا پڑے گا ہر قیمت پہ. لیکن قرآن نے، کیونکہ شروع میں حکام سخت تھے نا، کیونکہ شروع میں مسلمان کمزور تھے، اور اگر مسلمانوں کو لڑنے کا حکم نہ دیا جاتا تو یہ کافر تو کھا جاتے، تو اللہ نے کہا تم 100 بھی ہو تو تمہیں لڑنا پڑے گا. تو بدر میں چونکہ 313 تھے، 1/3 کا ریشو تھا، اس لیے اللہ نے کہا اب تمہیں لڑنا ہے ان سے، تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. قرآن کہتا ہے الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم پر معاملہ ہلکا کر دیا ہے، جہاد کی شرطوں کو ذرا نرم کر دیا ہے. وعلم ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر بھی کچھ کمزوری ہے، تو اب تمہیں زیادہ مشکل حکام نہیں دیے جا رہے. اب حکم یہ ہے ان یکم منکم 20 صابرون ان یکم منکم 100 یغلبوا 200. اگر تم 100 ہوگے تو 200 پہ غالب آؤ گے، 1000 ہوگے تو 2000 پہ غالب آؤ گے. کیا مطلب؟ اب اگر طاقت کا ریشو آدھے آدھے کا ہے، یعنی طاقت کا ریشو 1 اور 2 کا ہے، کہ تمہاری قوت، افرادی قوت اور اسلحے کی قوت کافروں کی نسبت آدھی ہے اور وہ تم سے ڈبل ہیں، تو ایسی صورت میں تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں ہر قیمت میں لڑنا پڑے گا. یعنی اگر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں میدان چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر تمہاری طاقت اور قوت اس سے بھی کم ہے، 1 اور 2 کا ریشو نہیں ہے، تم 100 ہو وہ 200 ہیں، تمہیں لازمی لڑنا ہے. لیکن اگر تم 50 ہو یا تم 90 ہو اور وہ 200 ہیں، پھر اس کی شریعت نے اجازت دی کہ اب میدان سے، یعنی سارے کے سارے، یعنی آپ یہ پلان کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے لڑنا نہیں، ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے نکل جانا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اسباب کی دنیا میں لڑائی ممکن، یعنی فتح ممکن نہیں ہے. تو اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا نا، اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو اس لیے اللہ نے گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسباب کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم آدھے ہوں وہ ہم سے ڈبل ہوں، تو ظاہر ہے جو ڈبل ہوتا ہے اسی کو فتح ہوتی ہے. تو یہاں پر توکل کا حکم ہے کہ سب چیزیں اسباب سے نہیں ہوتی، تم آدھے ہو وہ دگنے ہیں، تم اگر مضبوطی سے لڑو گے تو تمہارے ایمان اور عمل کی برکت سے اللہ مدد کرے گا. یعنی گویا اللہ نے یوں حکم دے دیا آدھا کام اسباب سے ہوگا اور باقی آدھا میرے حکم سے ہوگا، نہ سارا اسباب سے نہ سارا میرے حکم سے، آدھا اسباب سے اور آدھا میرے حکم سے. جبکہ کافر جو لڑے گا وہ ٹوٹلی اسباب پہ لڑے گا، اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کاموں کو اللہ جانتے ہیں. تو یہ قیامت تک کے لیے کہ اللہ نے اصول بنا دیا کہ تمہاری طاقت اگر آدھی ہے، تم 1000 ہو، سامنے والے 2000 ہیں، تو بھی تمہیں لڑنا پڑے گا ہر قیمت پہ، میدان چھوڑ کے جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لیکن تم اگر 1000 سے کم ہو اور سامنے والے 2000 سے زیادہ ہیں، صرف افراد میں نہیں ہے، یہ ہر چیز میں، طاقت میں، قوت میں، ہر چیز میں، اسلحہ میں، ہر چیز میں ہے یہ. تو پہلی شرط تو یہ ہے جو آگے قرآن نے بیان کی ہے، جو انشاءاللہ آگے آئے گی، کہ طاقت کا ریشو کم سے کم آدھے اور دگنے کا ہو. اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے کہ پھر ایسی صورت میں تمہیں لڑنے کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں میدان چھوڑ کے بھاگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ہاں، ایسی صورت میں بھی 2 صورتوں میں اجازت ہے، الا متحرفا لقتال، کہ تم پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹے ہو. بعض دفعہ فوجی اور مجاہد لڑ رہے ہوتے ہیں، تو لڑتے لڑتے ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اگر دشمن کی فوج آگے آ رہی ہے یا ہم تھک چکے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کریں، پیچھے جائیں، دوبارہ پلٹ کے آئیں گے. تو پلٹ کے آنے کی نیت سے پیچھے جانا کسی بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یعنی میدان چھوڑ کے بھاگنا مراد نہ ہو، پیچھے ہٹنا پلٹنے کے لیے ہو. تو جنگ میں یہ ہوتے ہیں حربے کہ پیچھے پلٹا جاتا ہے، پھر پلٹ کے گھوم کے آیا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر کوئی کافروں کو اپنی پشت دکھاتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اس نیت سے کہ دوبارہ پلٹے گا، تدبیر بدل کے، رائے تبدیل کر کے اور تدبیر کو چینج کر کے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو قتال کا حصہ ہے. او متحیزا الی فئۃ، یا کسی جماعت کی پناہ میں آنے کے لیے آپ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے میدان جنگ میں، اب آپ کو پتہ ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں، سامنے پورا لشکر ہے، وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، تو میرے ساتھی وہاں ہیں، وہاں تعداد میں زیادہ ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں گا تو جان میری بچ جائے گی، پھر ان کے ساتھ مل کے لڑوں گا. تو یہ میدان جنگ میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے. صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کا مشہور واقعہ میدان جنگ میں، جب خلفائے راشدین کا دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو چکا تھا، یا حضرت عمر کا دور تھا یا حضرت عثمان کا، تو رومیوں سے لڑائی تھی.
تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لوگوں نے آپ سے آ کے کہا کہ آپ حملے کی ابتدا کریں، آپ ایسا زبردست حملہ کریں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے اور اس بہادری کو دیکھ کر ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں کود پڑے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن زبیر کا۔ تو آپ کے بیٹے جو عروہ تھے نا، عروہ بن عبداللہ بن زبیر، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ اس وقت چھوٹے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے والد مجھے بھی میدان جنگ میں لے کر گئے ہوئے تھے، تو میرے والد نے کہا، یعنی جو مسلمانوں کا لشکر تھا، میرے والد نے ان سے کہا کہ دیکھو میں ٹھیک ہے بہت بڑا حملہ کافروں پہ کروں گا، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم میرے ساتھ آ نہیں سکو گے، یعنی تم پیچھے رہ جاؤ گے، تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، اور تم جو ہے نا ابھی تو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ ایسا حملہ کریں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی طرح بہادری دکھائیں، لیکن تم دکھا نہیں سکو گے، تو کیا مطلب ہے کہ اس میں مجھے پھر نقصان ہوگا، ظاہر ہے میں اکیلا رہ جاؤں گا، یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کسی کے حوالے کیا اور گھوڑے پر بٹھایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو سنبھالو، میں اب حملہ کرتا ہوں آگے جال کے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ دشمن کی صفوں میں اکیلے گھستے چلے گئے اور بہت سارے زخم لگے آپ کے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لوگ آئے ہی نہیں، یعنی وہ اتنا ڈر گئے کہ بھئی ایسے کون حملہ کر سکتا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن زبیر واپس پلٹے ہیں۔ یہ ہے وہ واپس پلٹنا جسے قرآن بیان کر رہا ہے، متحیزا الی فئۃ، سارے ساتھی پیچھے رہ گئے تو ظاہر ہے اب تو یہ لازمی آپ کو قتل کر دیں گے، اور آپ ان کا کوئی نقصان اکیلے کر نہیں سکتے۔ آپ کو یہ خیال تھا کہ سارے میرے ساتھ، جیسے ہی میں فوج میں ایک بہادری کے ساتھ گھسوں گا دشمن کی فوج میں تو پیچھے سے پورا لشکر میرے ساتھ گھس جائے گا، لیکن وہ لشکر ڈر گیا کیونکہ آپ نے بہت زیادہ بہادری دکھائی۔ تو پھر عبداللہ بن زبیر جو تھے واپس پلٹے تاکہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئیں، اپنی جان بھی بچائیں، اور دوبارہ سے پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے حملہ کریں تاکہ دشمن کا ایک نقصان ہو، ورنہ اکیلے لڑنے میں آپ کو پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ سوائے آپ کی شہادت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، دشمن کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر واپس پلٹے، اور ظاہر ہے ان لوگوں کو ملامت کی ہوگی کہ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ تم اس طرح نہیں کر سکتے جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے جو بیٹے ہیں نا حضرت عروہ، وہ بتاتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ میرے والد کی کمر میں اور جسم میں جہاد کے اتنے بڑے بڑے زخم اور کھڈے تھے کہ میں ان کھڈوں میں بچپن میں انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتا تھا۔ ساری زندگی نبی کے ساتھ عبداللہ بن زبیر نے لڑنے میں لگائی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی لڑائیوں میں لگائی، تو اتنے بڑے بڑے زخموں کے کھڈے پڑ گئے تھے، پھر وہ زخم سوکھ گئے تھے تو وہ کھڈے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں میں بچپن میں نا اپنے والد کی کمر میں اور جہاں جہاں زخم کے گڑھے ہوتے تھے ان میں انگلیاں ڈال کے میں کھیلا کرتا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان آیتوں پر عمل کیا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دو صورتوں میں، ایک صورت تو میں نے بتائی وہاں پر ہے کہ آپ میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ اتنے کمزور ہیں، تو یہ مثال کے طور پر آپ میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں دشمن کی فوج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے اور ادھر مجاہدین 10-15 ہیں، سامنے دشمن کے جو فوجی ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں اور ان کے سامنے آپ جو ہیں 15-20 ہیں، تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ شریعت نہیں کہتی کہ آپ لڑیں، ایسے موقع پہ آپ بھاگ سکتے ہیں کیونکہ اسباب کی دنیا میں فتح ناممکن ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے یہ راہ فرار اختیار کر لو جس کا آگے ذکر آئے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دشمن 1 لاکھ ہے اور آپ کے فوجی 50,000 ہیں، دشمن کی تعداد آپ سے ڈبل ہے، پھر اگر میدان جنگ میں آپ ہیں تو پھر اسلام کیا کہتا ہے، آپ 2 صورتوں میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ایک پینترا بدلنے کے لیے، ایک اپنے ساتھی کی پناہ میں آنے کے لیے، ساتھیوں کی جماعت کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے ہٹے، یعنی بزدلی دکھائی آپ نے، آپ کے دوست لڑ رہے ہیں اور آپ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے تم بھاگ تو رہے ہو لیکن باء بغضب من اللہ، واپس جو آ رہے ہو تو اللہ کے غضب کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہو، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں اس گناہ سے